बस्तरे रेंजर पर लेटे हुए उन्हें देखना यूं लगता था कि जैसे अल्लाह ने इन्हें अब नफ्से मुतमइन्ना के साथ जिंदा रखा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वफात से पहले देखने वाले लोग उनकी कमजोरी और माजूरी वगैरह को नहीं देखते, मतलब वो नजर ही नहीं आती कि वो हाथ नहीं हिला पा रहे थे, वो सलाम का जवाब सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो जैसे जिस्म की कमजोरी और जिस्म की मजबूती की सतह से बुलंद हो चुके होते हैं, तो उनके जिस्म की तरफ नजर सिर्फ इस हद तक जाती है कि ये जिस्म रूहे आरज़ी इस जिस्म से निकल चुकी है, निकलने जा रही है और रूहे सरमदी इसमें दाखिल हो गई है। ये नफ्स की तमाम मालिकी से सारी उम्र जिस कमाल तक पहुँची हुई सफाई का तालिब रहा, इसने नफ्स को जिन जिन मुजाहिदात में डाला, अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ में आखिरी दर्जे की सच्चाई और अल्लाह की हुजूरी में एक एक सांस गुजारने वाली कैफियत के साथ, तो उसको देखो अल्लाह के इनाम देता है। अब उसे आशिकाना तड़प से निकाल कर उसमें एक महबूबाना सकीनत पैदा करती है। अल्लाह अपने आशिक को अपना महबूब बनाकर बुला रहा है। ये कैफियत उनके चेहरे की या उनके मुँह जो नजर न आए हो, ये उनको उस वक्त बिल्कुल इसके बदले हुए लफ्जों ही में सही, लेकिन मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि कोई आदमी इंसानियत से ऊपर उठके मलकूतियत की तकमील करके अब अपने जौहरे असली से वासिल होने जा रहा है। ये वाज़ेह तौर पर उन्हें देख के महसूस हो रहा था। वो तासुर जो है तो मिनट 2 मिनट 4 मिनट का होगा, मतलब वो मौका, तो वो 4 मिनट जैसे ऐसे लगता है कि वो तस्लीम अरबी के 4 मिनट नहीं थे, वो हमेशा जैसे मुतवाज़ी चलते थे मुझे महसूस होते। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ऐसे बुजुर्ग की अपने अंधेपन के बावजूद रियादत कर ली कि जिसको देख लेने के नतीजे में अल्लाह के ग़याब पर सुकून और अल्लाह को देखने की तड़प में इजाफा हो जाता है। तो मतलब वो ऐसे आदमी से मैं तरफ करता हूँ उसमें। अच्छा, मैं बड़ा मौजूद करता हूँ, ये कुछ मेरे बुजुर्ग बहुत ही अहम हजरात बैठे हुए हैं, तो जैसे मौलाना रमज़ान का जो सामने बैठे हैं, ये मुझे मतलब बहुत क्या कहूँ, मतलब बहुत ताज़ीम के साथ महसूस है। तो अपने हमारे मौजूद साहब क़िबला तशरीफ़ करते हैं, जिन्हें देख कर जो है वो सियार शरीफ का एक जौहर यानी बनाए नफ्स का जो इम्तियाज़ है सियार शरीफ के साहिबों को, वो देख के जैसे मुजस्सम हो जाता है। ये नफ्स लोग ऐसे होते हैं। तो इस तरह अभी आज ही मैंने ज़ियारत की हज़रत बशीर सदर हुसैन साहब आनंद की, मुझे बड़ा बहुत मतलब मेरी सादत है कि मैंने इन्हें आज पहली मरतबा और जो बैकुदार नमूल्ला था मुझे वादा बहुत ये साहिबजादगी के कमेंट से बहुत दूर हैं और ये इस इदारे को उसी असास पर इंशाअल्लाह रखना चाहते भी हैं और अल्लाह ये इस मकसद में कामयाब भी करवाए। एक बेचारी
लिल्लाहियत की ईंटों से तामीर हुआ है और इसको इसी लिल्लाहियत और नामो नमूद से मुकम्मल बेनियाजी के साथ ही चलाया जाएगा, क्योंकि ये मौलाना जाकिर साहब का ब्रेन चाइल्ड नहीं है जो दिमाग से उन्होंने बना लिया। ये उनकी औलाद में उनके लिए सबसे महबूब औलाद की हैसियत है। तो इस बात हज़रात इतने बड़े होते हैं कि उनके बनाए हुए, उनके शुरू किए हुए कामों को उनके ज़ौक़ पर ही चलाया जा सकता है, वरना वो बिगड़ जाएगा। मौलाना जाकिर साहब रहमतुल्लाह का जो ज़ौक़ अब्दियत था, जो लिल्लाहियत उनमें थी, जो उनमें औसत आलियत थे, वो अगर ज़र्रा बराबर भी इस इदारे को चलाने वालों के अंदर से गायब हुए या कमज़ोर पड़े तो ये इदारा भी दूसरे इदारों की तरह एक रस्मी इदारा बन जाएगा। तो ये इदारा मौलाना जाकिर साहब की निस्बत से मुनक़ते करके या दूर करके चलाया ही नहीं जा सकता। तो अल्लाह इनको इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि ये अपने काबिल फ़ख्र जग जो इंशाअल्लाह यकीनन उनकी मकबूल शफ़ाअत फरमाएंगे, तो उनके ज़ौक़ पर खुद को भी रखें और इस इदारे को भी रखें। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया कि मौलाना जाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखने से जो तासुरात मेरे अंदर उस वक्त पैदा हुए थे, उनके फिर असबाब जैसे अल्लाह ताला ने दिखा दिए कि जो मौलाना जाकिर साहब में ये करिश्मातीपन पैदा किस तरह हुआ होगा, वो मुझे पता चला जब मैंने उन्हीं दिनों में हज़रत ख्वाजा फजलुल हक साहब रहमतुल्लाह की कराची में शाह अहमद नूरानी साहब के मैदान पर ज़ियारत की और फिर मुझे मालूम हुआ कि तो उनके मशाइख में से हैं, यानी शैख़ सानी को यकीनन है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पूरी एक नेटवर्किंग है, ये अल्लाह के बहुत ही ख़ास बंदों का एक शजरा सा है और इस शजरे का जो खत है ये बहुत जिंदा खत है, यानी इस शजरे में जितने भी नाम आते हैं वो बराए बैठ नहीं हैं, बल्कि वो सब इस शजरे से बनने वाली बेहतरी इमारत के मुस्तकिल सुतून की तरह, यानी हर शय। फिर मुझे बहुत दिलचस्पी पैदा हुई सियाल शरीफ के का मुताला करने से, और भाई मैं अर्ज़ कर दूँ कि अगर मुझे वहाँ उस वक्त मौका मिल जाता मौलाना जाकिर साहब से कुछ कहने का, तो मैं पहली बात ये कहता कि मुझे मुरीद करनी, पहली बात ये कहता। तो वो तो खैर अल्लाह नसीब नहीं किया, लेकिन ये कहता लगा क्या शुक्र है कि जिस निज़ाम से वो बने थे, जिन मुरब्बियों के ज़ेर साया उनकी शख्सियत ने ऐसे बेनज़ीर अहवाल जो है वो कमाल तक पहुँचा कर दिखाए, वो शख्सियात जो हैं वो अब मुझे ऐसा लगता है कि उन शख्सियात को जिंदा वसाइल और मशाइख और असातिज़ा और मुज़क्किरों की हैसियत किए बग़ैर तसव्वुफ़ खुसूसन खानक़ाह का कोई मुस्तक़बिल नहीं। तो सियाल शरीफ मुख्तसरन ये उम्मीद है कि यहाँ सियाल शरीफ के बाबत भी होंगे। तो सियाल शरीफ अब खानक़ाह को जारी रखना है तसव्वुफ़ के एक मुस्तनद इदारे की हैसियत से, तो इसमें ये देखना है कि ख्वाजा फजलुल हक साहब के ज़माने तक या अमीरुल हक साहब के ज़माने तक खानक़ाह कैसे
कैसे चला करते थे, शायद कैसे हुआ करते थे, मुरीद उनसे कैसा ताल्लुक रखा करते थे और वो मुरीदों के लिए जो है वो मुसिल किरदार कैसे बना करते थे, उनका ज़ोहद क्या था, उनका किरदार क्या था, वो पीर बन के हुक्के जार में नजर आते थे या पीर बनने से वो मजीद मुतवाज़े होते थे। आजकल के पीर नहीं, ये तो सब जागीरदार बन गए हैं। जो देहाती पीर है वो जागीरदार बन गया है, जो शहरी पीर है वो कारखानेदार बन गया है। ये सब जैसे औकात के बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने कौवों में परवरिश पाई है और वो बाबों की मसनद पर बैठे हुए, तो इन पर प्रयास नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं को अगर ये दिखाना हो कि तसव्वुफ या इस तसव्वुफ जो निज़ाम है तज़किये नफ्स का, इसके मक़ासिद क्या है और सूफी किन औसाफ को अपने मुरीद में दातेमंद देखना चाहता है, यानी उन औसाफ के कमाल का नमूना बनकर खुद वो अपने मुरीदों और शागिर्दों को किन औसाफ पर देखना चाहता है और किन औसाफ के ना होने पर वो उनसे अपना ताल्लुक पता कर सकता है। वो वक्त है ज़ुहद, वो वक्त है इखलास, वो वक्त है तवाज़ु, वो वक्त है फनाइयत, वो वक्त है दवामे हुजूरी, वो वक्त है दुनिया की मोहब्बत से इस तरह बचना कि जैसे आदमी किसी भी डरावनी चीज से बचता है। तो अब ये सारे पेटेंट औसाफ हैं तसव्वुफ के, कोई अलग से नहीं बताए जा रहे। ये सूफी उठे ही इसलिए थे कि वो अल्लाह की तरफ से गफलत का इजाला करें इज्तिमाई सतह पर जो पैदा हो रही थी और ज़ुहद की तालीम दें, यानी बादशाहों के मरासिब को, बादशाहों की तालीम में वजूद के जो जो मज़ाहिर पैदा हुए हैं उसने आदमी को बंदगी के लायक नहीं छोड़ा था। तो सूफी इसलिए होते थे कि वो अल्लाह से अल्लाह के ज़ाकिर रहें, इस दुनियावी ज़िंदगी में ज़ुहद को अपना ज़ौक़ और अपना तरीक़ा बना। अब यही वो ज़ुहद है। देखिए ना, मैं आपको ये धोखा तो दे सकता हूँ, मैं बड़ा ज़ाकिर हूँ, तो कहेगा आपने भी बुजुर्गों को नहीं देखा होगा तो आप भी मानेंगे कि हाँ ज़ाकिर तो है, कुछ मोह वगैरह इसके चलते रहते हैं। तो देखते हैं, इसमें तो मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं दे सकता कि मैं ज़ाकिर हूँ। इसमें मैं नहीं आपको धोखे में रख सकता कि मैं साहिब अज़ीमत हूँ, मैं अपने लिए रुख़सत पसंद नहीं करता। इस पर मैं धोखा नहीं दे सकता कि मेरा कमरा जिस वक्त आके चाहे देख लो, मेरा बिस्तर जिस वक्त आके चाहे देख लो, तो वो मेरे ज़ुहद पर शाहिद होगा। तो अब ज़ुहद का लफ्ज़ सूफियों में एक ड्राउना लफ्ज़ बन के रह गया। खानदान में अगर जाके बताइए ज़ुहद पर बयान शुरू किया जाए तो वो घड़ी देखने लगेंगे और वो कहेंगे यार बताइए लोग फिर इस नज़र से मुझे देखेंगे। तो ये जो मकासिदे तसव्वुफ हैं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि तसव्वुफ जो है वो अल्लाह का ज़िक्र और दुनिया से ज़ुहद के अलावा कुछ नहीं है। ये कौल किसी आम पीर साहब का नहीं है, ये सब पीरों के पीर का कौल है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सूफियों के भी इमाम, उलमा के भी इमाम। तो कहते हैं तसव्वुफ या जो तज़किये नफ्स के मक़ासिद जो हैं ये दो हालतें हैं, इनके अलावा कोई चीज़ नहीं है। एक ये कि अल्लाह से गफलत से नजात मिल जाए, यानी ज़ाकिर
یہ سب چیزیں جو ہیں اب چاہے کم رہ گئی لیکن خیر اور حق اور اللہ کے نام اور اللہ کے ساتھ بندوں کے اخلاص میں ایک قوت بہرحال رہتی ہے کہ یہ چنگاری رات میں بھی کبھی ہو تو یہ کسی بھی دن الاؤ بن سکتی ہے. مطلب یہ ہمیں یقین ہے کہ خیر چاہے فی الحال جتنی بھی چھوٹی اور سانجی حیثیت میں ہو، یہ اگر ہم اس کے ساتھ اخلاص کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو یہ کمزور پوزیشن سے ہٹ کر حاکم کی حیثیت میں آ جائے گا خیر. تو اس امید کے ساتھ میں مولانا ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں میرے اندر جو موجود تاثرات ہیں اور ان تاثرات کے نتیجے میں میرے اندر اچھے مسلمان، اچھے بندے، اچھے صوفی، اچھے عالم کے جو تصورات پیدا ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مولانا ذاکر صاحب رحمۃ اللہ کی وجہ سے وہ میں عرض کرتا ہوں. تو کیونکہ امید ہے کہ یہاں تصور کا ذوق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. عالم تو میں بھی نہیں ہوں اور ان کی علمی کمالات تو مجھے بالکل نہیں معلوم ہے. اگر ہو بھی جائے تو میں انہیں بیان نہیں کر پاؤں. تو ان کے زیادہ گہرے جو فضائل ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں اور وہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے والا بھی ان سے خالی ہے، اسے بھی کچھ مل جائے، سننے والوں کو بھی جن کو ضرورت ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. تو وہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان میں نے ہی رکھا ہے کہ مولانا محمد ذاکر صاحب رحمہ اللہ ابراہیمی یکسوئی کے باعث. اور اگر قسم بھی کھا کے کہا جائے کہ وہ ایسے تھے ان کو یہ لقب زیبا ہے تو امید ہے کہ قسم غلط نہیں ہوگی، ٹوٹی نہیں. وہ ایسے آدمی تھے. آپ اس کو ذرا بولتے ہیں کہ ابراہیمی یکسوئی کسے کہتے ہیں اور پھر اس یکسوئی کا وارث کیسا ہوتا ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں. مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کیا یہ جو کچھ نکات میں عرض کر رہا ہوں یہ بلا خوف تردید کہے جا سکتے ہیں. مطلب اس میں یہ بھی اندیشہ، یہ تو اندیشہ ہے کہ یہ ناقص بیان ہو، لیکن جتنا بھی وصف ان میں بیان ہوا ہے تو کوئی زیادہ قریبی آدمی اس وصف کو کمال تک پہنچا ہوا دکھا دے یہ الگ بات ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے مولانا سے فلاں وصف اور فلاں فضیلت غلط منسوخ کی ہے، مبالغے سے منسوخ کی ہے، حقیقت کے زور سے تم نے وہ بات کہی ہے جیسے وہ نسبت کی ہے. بالکل نہیں. مطلب یہ اللہ کی ایسی پاک صاف شفاف ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے اوصاف کو آدمی اپنی بہترین ذہنی صلاحیت کے ساتھ بھی سمجھنے کی کوشش کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ سچا آدمی اللہ کا دوست اس میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے دوستوں کے حلقے سے باہر کسی میں نہیں ہوتا. وہ یہ کہ اس کا حال بڑے سے بڑے ذہن کے خیال سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. یعنی جو وہ محسوس کر رہا ہے آپ اس کے احساسات کو چھو نہیں سکتے اپنے تخیل کے ذریعے سے، اپنے توقع کے ذریعے سے، اپنی بہترین ذہنی صلاحیتوں کے وسیلے سے. تو جو ہے وہ آپ کے ہو سکنے کے تمام امکانات سے زیادہ ہے. آپ مطلب میں یہ بات ذرا جذبے سے کہنا چاہ رہا
हम उसे देख कर अपने आइडियल में कुछ चीज़ें ऐड करने पर मजबूर होते हैं और कुछ चीज़ें कम करने पर मजबूर होते हैं। तो यकीनन मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं चंद हस्तियों में से थे। ये चंद हस्तियाँ हर जमाने में चंद ही रही हैं। ये नहीं है कि ये बाईस के ज़माने में कसरत से थी और आज के ज़माने में भी, आज के ज़माने में कम हो गई। ये हस्तियाँ ऐसे सहाबा में भी चुनिंदा थी। जिस शख्सियत के वारिस मौलाना जाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, ये शख्सियत अपनी पूरी नफ्सियाती बनावट में अपने एक इंतहाई कमाल को पहुँचे हुए दौते बंदगी में ये सहाबा में भी होते तो किबारे सहाबा में होते। अपने मौजूदा शख्सियत के साथ इंशाअल्लाह ये हज़रत जुनैद के पास जाते तो वो इनको गले लगा कर मुरीद करते। ये हज़रत वालिद की खिदमत में पहुँचते तो वो इनको कहते कि चलो मेरी औलाद आ। सुभान अल्लाह। आजकल के ज़रा से मेरा इस काबिल नहीं है कि ऐसे लोगों को नापा जा सके। ये जहाँ भी होते, ये जिसके मुरीद हैं उसके लिए फख्र का बाइस। ये जिस सिलसिले में हैं वो सिलसिला इन पर ऐसा ही फख्र करेगा जैसे अपने बड़े बड़े पीरों पे करता है। ये वो मुरीद हैं जिनको देख देख कर मुर्शिदों को भी रश्क महसूस होता है। अगर इनको देख कर इनके शेख ने अगर रश्क महसूस किया है तो ये अजीब बात नहीं है। और फिर ये वो साहब हैं जिनको अपने कमालात की फेरिस्त में से 5% का भी एहसास नहीं। मतलब अगर उनके सामने कहा जाए कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और सारा 2 लाख का मजमा मिल के कहे कि भाई अब तो इजमा हो गया कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो वो हैरान रह जाएंगे, बच्चों की तरह परेशान रह जाएंगे। मतलब वो परफॉर्म करने वालों की तरह आजिज़ी नहीं दिखाएंगे। जो एक दरपरदा तकब्बुर होता है, अरे नहीं मैं कहाँ इस काबिल, अरे मैं तो गुनहगार। ये परफॉर्मेंस है आजिज़ी की। वो बाकायदा बच्चों की तरह घबरा जाएंगे। उनकी कुछ समझ ही में नहीं आएगा कि ये औसाफ किसके औसाफ हैं और किससे मंसूब किए जाए। और वो जान छुड़ाएंगे और जाके फिर सजदे पे सर के रोएंगे कि या अल्लाह मेरे अंदर ऐसा कौन सा दिखावा आ गया कि लोग मुझसे ऐसे ऐसे औसाफ मंसूब कर। ये मौलाना जाकिर साहब की शानदार शख्सियत थी कि उनकी बहुत ही नीचे के बस की तारीफ भी उन्हें अल्लाह के सामने डरा देती। उनकी हर तारीफ उनके लिए इस्तिग़फ़ार का सबब, उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस थी, उनके लिए घबराहट की वजह। तो ऐसी शख्सियत आपको दिखाओ जो इस बात को भी अपनी तारीफ समझे थे। मौलाना आपकी टोपी है, आपकी जो तारीफ है तो वो इस पर भी घबराए। मौलाना ये शरीर जो आप लाए हैं ये अच्छी लगती है, तो वो इस पर भी घबराए। अच्छी क्या बात है, शरीर अच्छी लगती है। तो मतलब ऐसे लोग अपनी फनाइयत में अदना दर्जे का खलल भी कबूल और गवारा नहीं करते। ये उनका एक उपमान कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, तो खलीलुल्लाह कहते हैं कि जो मतलब ये जो रिश्ता दो दोस्तों में है, दोनों एक दूसरे का मजबूर बने रहें, दोनों एक दूसरे की इंतहाई खलवतों में दाखिले किए
اجازت رکھتے ہیں اور پھر سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا کہ یا خیر البریہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو ابراہیم تھے، اور یہ بہت زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی نبی کے مفضول نہیں ہیں۔ تو اب لیکن ان کا اپنا حال کیا تھا؟ ان کا اپنا حال یہ تھا کہ ان کی زبان مبارک سے شاید ہی کبھی اپنا نام بھی نکلا ہو، بس وہ سارے کے سارے مذکر بن کے رہے، اور وہ یعنی کہ فنائیت کی روایت کے امام اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ نے اپنا سب سے بڑا دوست بنانے کی سند دے دی، اور یہ آدمی خود کو موجود ہونے کے لائق نہیں سمجھ رہا، یہ آدمی خود کو اپنا مذکور بننے کے لائق بھی نہیں سمجھ رہا۔ یہ ہوتی ہے آدمی، یہ ہم کیا کسی کا نہیں، ہم تو پہلے ہی پاتا نہیں کہ اس سے نیچے جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، تو ہم کہاں کی آدمی کریں؟ آدمی یہ ہوتی ہے ہر پر اللہ خوشی سے بیٹھائے اور آدمی خود کو فرشی سمجھے، یہ آگے کی ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں، کبھی ماننا چاہتا ہوں، کبھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں وہ گانا میں چاہتا ہوں ایک دن واقعے سے گزرے، ایک دن کھانا ملے، شکر بھی کروں اور کام بھی، یہ ہوتی ہے آدمی کی۔ تو خیر، تو ایک تو یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صوفیانہ اصطلاح میں بنائیت کے ولایت اور بنائیت کے پہلے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ التعلق باللہ کی تمام کوالفیکیشنز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حوالہ بنانے بغیر حاصل نہیں ہو۔ اللہ کا کوئی تصور ابراہیم علیہ السلام کو بائی پاس کر کے ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے اس کا یہ الزام دیا کہ خانہ کعبہ جاؤ اور حضرت ابراہیم کو بخود یاد آئیں گے، تو اللہ نے اپنے مذکور ہونے کی حالت میں ابراہیم کو مذکور رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور شریف میں انہیں اپنے ساتھ مذکور رکھا، بلکہ انہیں مشبہ بہی بنایا۔ مشبہ بہی مکمل ہوتا ہے، جسے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ اس کا ضمن میں ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، کما ارسلناک علی عباد، یہ ہے مشبہ بہی بنانا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں کا، ابراہیم علیہ السلام کی ولایت اور فنائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت میں ڈھل کر بہت بڑے کمال آخری انتہا کو پہنچ گئی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذوق بندگی کو ابراہیم علیہ السلام کے ٹھپے کے ساتھ اپنی امت میں منتقل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی چیز ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کے بغیر نہیں کی ہمارے کو۔ اب اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فنائیت کے امام، یعنی جو اپنے آپ کو بھولنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ایسا بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ تم ہو اے قدیم، تم ہو اے منیب۔ اب منیب، تواب اور واہ، یہ سارے جو اوصاف اللہ نے بتائے ہیں کہ کسی آدمی نے تھوڑی لقب دیے ہوں، ان جیسے الفاظ میں سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ ابراہیم خود سے فارغ ہے، ابراہیم اپنے نفس سے آزاد ہے، ابراہیم کی انفرادیت امت کی طرح ہے، فرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ اتنے شدید لفظ ہیں، منیب کسے کہتے ہیں، اواب کسے کہتے ہیں،
مطلب یہ کہ میں اپنے آپ اللہ کو پانے کا آخری درجہ وہ ہے جب میں اس کے لیے خود کو ترک کرنے کے لائق ہوگا. خود کو چھوڑے بغیر اللہ کو پانا یہ ممکن ہی نہیں ہے. چاہے احکام کی جہت سے پانے کی کوشش کرو وہاں بھی خود کو چھوڑنا ہے, چاہے ہدایت کی جہت سے. تو اب یہ شخص جو اللہ کے ذکر میں لازمی طور پر ملحوظ رہے گا, اللہ کے تمام ماننے والوں وہ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ اللہ کا جب بھی ذکر آئے گا تو چاہے لفظوں کے ساتھ چاہے لفظوں کے بغیر ان دونوں کا نام یا تصور ضرور آئے گا اللہ کے ماننے والوں کے دباؤ. ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم ہے ابراہیمی روایت. تو اب جن کی مذکوریت کا یہ درجہ ہے کہ اللہ کا ذکر انہیں بھی یاد دلا دیتا ہے ذاکر کو, وہ بنا ہے, وہ خود کو خود دیکھتے ہی نہیں. انہیں شاید ابراہیم بن کے رہنے کا 1 گھنٹے کا بھی تجربہ نہ ہو, انہیں اپنی طرف دیکھنے کا 10 منٹ کا بھی ایکسپیرینس نہ ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب اس یکسوئی یعنی کہ یکسوئی ہے نا کہ میرے آپ پہ فوکس کرنے میں کامیاب نہ ہونے کا یا پوری طرح کامیاب نہ ہونے کا آخری سبب یہ ہے کہ میں آپ پر نظریں ڈالے ہوئے ہوں لیکن بیچ بیچ میں آئینہ بھی دیکھتا رہتا ہوں. میں اندیکھے کو اسی وقت پاؤں گا جب خود کے لیے اندیکھا بن جاؤں گا. اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اللہ کو دیکھنے کے راستے میں نہیں چلا جا سکتا. تو خیر اس میں جو ہمارے مولانا ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کو ذرا ایک اس پہلو سے دیکھیے کہ یہ جو یکسوئی ہے کہ میری کوئی بھی مصروفیت, میرا کوئی بھی تعلق, میری کوئی بھی ضرورت اور میری کوئی بھی مصروفیت وہ مجھے اللہ سے غافل نہ ہونے دے. اور اللہ سے اللہ کی حضوری کا جو معیار ہے وہ کھانا کھاتے وقت بھی اتنا ہی ہو جیسے تنہائی میں سجدے کے وقت ہوتا ہے. تو جس نے اللہ کی حضوری کو مسلے اور مطلب بات ضروری شعائر سے نکال کر اپنے ہر سانس میں اور اپنی ہر کام میں غالب کر کے دکھا دیا, اس کو کہا جاتا ہے یہ فنا باللہ. وہ بظاہر سب کام کر رہا ہے, انہوں نے زمینیں بھی بوئی ہیں, انہوں نے جہاد بھی کیا ہے, انہوں نے سیاست بھی بہت کی ہے, ان کا اپنی وقت بھی لگا ہے, انہوں نے سیاست میں جو باتیں کرنی چاہیے وہ بھی کی ہیں, انہوں نے اپنے مطلب بہت سارے کام کیے. لیکن ان میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاری افضل ہے یا ان کا قلبت میں کوئی کام میں نہیں کر سکتا. وہ کاشتکاری بھی اگر کریں گے تو جیسے بیت اللہ کے قلب میں بیٹھے رہیں گے, نماز بھی پڑھیں گے تو ویسے ہی رہیں گے. تو جس آدمی کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے اس کے احوال میں تفاوت نہیں ہوتا. یہ پہلی پہچان, مطلب وہ ہنس بھی رہا ہوگا, وہ کھیل بھی رہا ہوگا, تو اس کا تعلق باللہ جو ہے اس کا بنیادی حال اسی طرح برقرار ہوگا جس طرح وہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالتے وقت. یہ اللہ کے دوست کی نشانی ہے اور
مانتے اپنے نجات کے بارے میں کہ اس نے اللہ کے اس دوست کو دیکھا ہے جسے اللہ نے صرف ذاکر نہیں رہنے دیا، مذکور بنایا۔ اب کبھی ذرا غور کرنا، جنہوں نے دیکھا ہو، ہم تو محدود لوگ ہم نے نہیں دیکھا اس طرح، لیکن اللہ کا کسی کی محبت دل میں ڈال دینا اپنے دوست کو، تو اس کے بارے میں معلومات بھی ویسے صحیح ہو جاتے ہیں۔ خود بخود لوگ سوچنے کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا ہوگا، یہ اللہ کی ایک مہربانی ہوتی ہے کہ محبت کو ویسے مدلل بھی کر دیتا ہے ایک ناواقف آدمی کے دل میں۔ تو مولانا ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ابھی کا میں تجربہ بتاؤں، میں لاہور سے کمل کی ترتیب کے عالم میں آیا، اور یہ ایسی تکلیف تھی جس کی وجہ سے مجھے رمضان عمرہ کرنے بھی نہیں گیا اس عذر کی وجہ سے۔ مجھے سارا راستہ یہ محسوس ہوتا رہا کہ میں صراط مستقیم ہوتا سبحان اللہ بہتر جانتا ہے کہ تشبیہ بالکل ہو یہ ہے جو ہے یہ پڑاؤ ہے ہمارا، جو منزل کو پہنچانے والا ہے۔ تو یہ سڑک جو ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ مجھے بالکل محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ تو ایسا ہے بھی جو غلط احساس نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے، آپ نے جنہوں نے بھی مجھے اس کے ساتھ کچھ بند گزارا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ حدیث مبارکہ جو ہے جس کا مفہوم کس طرح کا ہے کہ اللہ کا دوست وہ ہے جسے دیکھو تو علم اللہ کا ہے۔ مولانا ذاکر صاحب اگر ایسے نہیں تھے تو پھر کوئی ایسا نہیں تھا۔ مولانا ذاکر صاحب کو جس نے بھی دیکھا ہوگا، چاہے اس کو یہ سب حدیث وغیرہ کا پتہ نہ ہو، وہ بالکل ان پڑھ ہو، لیکن اسے یہ دل پگھلتا ہوا لگے گا، نماز کی طرف رغبت پڑے گی یا کچھ بھی، آپ کو اپنی بندگی کی کوالٹی امپروو ہونے کا تجربہ ہوگا ہر مرتبہ ان کی صحبت میں جاتا ہے۔ مطلب ان کے یہاں تو ایک احساس نہیں ہے تو بس حادثوں میں رہتا ہے۔ آپ نے آج مجھ سے اللہ سے اخلاص سیکھا ہے، کل آپ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آج تقویٰ سیکھ لیا، پرسوں جائیں گے تو لگے گا آج توکل بھی سیکھ لیا۔ اس طرح کی درسگاہ ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے، یہ ہے ابراہیمی یکسوئی کے وارث ہونے کا پہلا مطلب۔ انہیں دیکھنے کا ہر عمل اللہ کو جیسے اللہ کو دکھائے گا، یہ ہر آدمی جس نے بھی کیا ہو وہ اللہ نے چاہا تو اس بات کی تصدیق میں۔ دوسرے کے اخلاص ایک لفظ ہے، لفظ کے طور اخلاص کہتے ہیں کسی چیز پر آ جانے والی ملاوٹ کو دور کرنے کا عمل، زنگ لگ گیا اسے کلسنے کا عمل، اس کا مطلب میں آئینے کو چیز کو خالص کرنا۔ تو بندے کے لیے اخلاص یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رکاوٹ سمجھے اللہ کے راستے، اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود کو اس راستے کا مسافر سمجھنے والا ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں کیوں یقین ہے کہ اس طرح کی خود فراموشی، اس طرح کی بے خودی جو اللہ کے ساتھ ہونے کی کیفیت کو خالص رکھتی ہے، کیونکہ اگر میں اللہ کی موجودگی کی کیفیت کو اپنے موجودہ تعلیم کے ساتھ محسوس کروں گا تو میری تنگی کی وجہ سے وہ کیفیت بھی بھول جاتی ہے، لیکن جیسے ہی میں
اس طرح محسوس کروں گا کہ خود کو اس سمندر کی ایک بوند کے طور پر اپنے تجربے میں آتا ہوا دیکھوں گا۔ یہ بھائی یہ تاثراتی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے سلف کا طریق ہے، اور کیونکہ ہم نے ہر چیز کو مشکل اس لیے بنا دیا ہے کہ اس کی طرف چلنا نہ پڑے۔ مشکل ہے کہ ہر چیز سے جان کو چھوڑا دیں، یہ نہیں ہے، یہ میرے ہونے کی اسناد ہیں۔ میں ان بنیادوں پر موجود اور معلوم ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں اپنے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ یہ یقینی بات ہے، اللہ جانتا ہے، اور اگر ان کے گھر والے ہیں اور بھی کچھ تجربی لوگ ہوں گے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا ذاکر صاحب جیسے کوئی ان کا نام لینا مخاطب کرنے کے لیے، تو وہ ان کا استغراق ٹوٹ جاتا ہوگا، ان کی کیفیت ٹوٹ جائے، مطلب یہ ان کا یہ مخاطب ہونا ہوگا ان کے لیے خوشگوار نہیں ہوگا، اور وہ اسی کو اپنا وسیلہ بنائیں گے اللہ کے آگے، یا اللہ آپ کے حکم پہ آپ کے قرب کی کیفیت میں خلل پر شکایت کی۔ یہ کامل ہے۔ تیسری جو ایک بات اور کروں تو جاتا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، میں معلوم کرتا ہوں، ایک بات اور کروں کہ تصوف میں بندی باتیں نہیں، یہ منصوبے صادق ایک مرتبہ ہوتا ہے، نقشبندی شریعت میں حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات میں اس کا ذکر، یہ مرتبہ نے فرمایا کہ یہ کبریت احمر ہے، یعنی جو گندھک ہے، جو نایاب ہے، مطلب یہی نہیں سکتی، مطلوبے صادق وہ ہوتا ہے جس سے اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس کے سفر کو آسان نہیں رکھتا۔ ایک تو سمپل مطلوب ہے نا، تو بس ہو گیا، بس اب اس کو نہ تکلیف نہ آرام کچھ احساس ہی نہیں ہے، لیکن جو کامل ہوتا ہے، کامل و اکمل اللہ تک وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سارا سفر اللہ کی رہنمائی میں، یعنی اللہ کی کشش سے ہو رہا ہے، جیسے اللہ نے مقناطیس لگا دیا ہے، لیکن اس کشش کے باوجود غلطی اور گمراہی کا کوئی امکان نہ ہونے کے باوجود اللہ اس کے راستے کو آسان نہیں رہنے دیتا، مشکل بناتا ہے، رکاوٹیں یہ سب، اور اللہ کی کشش کی لذت وہ محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ لذت محسوس کر لے تو اس پہ رکاوٹوں کا اثر نہیں، تو اللہ اپنی کشش کی کیفیت کو چھپا کے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور دوسرے مسافروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکلات اور رکاوٹوں سے اسے گزارا جا رہا ہے۔ یہ ہدایت کا آخری مرتبہ ہے، جس کو سالک مطلوب سالک اور ایک پہلو سے سالک مطلوب ہے۔ میں گواہ بنا کر کرتا ہوں، میں نے بھی شروع غلط کیا ہوا ہے، لیکن میں ایسے ہی ہے، تو میں نے مطلوب صادق دیکھا ہے، وہ مطلوب صادق دیکھا ہے جس سے حضرت مجدد ثانی نے اپنے مطلوبات میں کبریت احمد لکھا ہے۔ کبریت احمد کا مطلب ہے کہ جو کسی کو کبھی نہیں ملا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ کبریت احمد 2-4 منٹ میں سے ہمیں بھی ملا تھا، میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں، تو اللہ میرے اس یقین کو، ان کے ساتھ جو میرے دل میں محبت ہے، اس کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔
اللہ مذکور ہے اندیشے پن کے ساتھ. یعنی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو دیکھ کر تھوڑی کرتے ہیں، تو اندیشہ پن. مولانا ذاکر کا مشغول ہونا واضح ہو گیا نا کہ ہم نے انہیں کب دیکھا ہے، انہیں اللہ نے ہمارا مشغول بنا دیا. یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، جس کو جس کی ستائش، جس کی منقبت، جس سے اظہار عقیدت کے لیے سوانحی معلومات اور شہودی نظائر کی ضرورت نہ ہے. اس موقع پہ آپ مجھے فائدہ